ٹوٹا ہوا تاج۔ بغداد کی تنگ گلیوں میں ایک غریب مگر بہادر نوجوان عمیر رہتا تھا۔ وہ دن بھر بازار میں محنت کرتا اور رات کو خوابوں میں بڑے خواب دیکھتا۔ عمیر کا دل سچا اور نیت پاک تھی، لیکن غربت نے اسے زندگی کے کئی امتحانات سے گزارا تھا۔ عمیر کو اکثر راتوں کو عجیب خواب آتے، مگر ایک خواب نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک رات وہ ایک سنہری تخت کے سامنے کھڑا تھا جس پر ایک ٹوٹا ہوا تاج رکھا تھا۔ تاج کی چمک اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اچانک ایک گونجدار آواز آئی، یہ تاج تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن اس کا مالک بننے کے لیے تمہیں اپنی ہمت، قربانی اور سچائی کو ثابت کرنا ہوگا۔ عمیر کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے سوچا یہ خواب صرف ایک وہم ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں۔ اگلی صبح عمیر نے اپنے دادا کے پرانے سامان کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس نے ایک پرانا چمڑے کا تھیلا دیکھا جس میں ایک نقشہ چھپا ہوا تھا۔ نقشے پر ایک سنہری تاج کا نشان اور 3 مقامات درج تھے۔ عمیر نے فوراً اپنی ماں سے پوچھا، یہ نقشہ کہاں سے آیا؟ ماں نے افسردگی سے کہا، یہ تمہارے دادا کا تھا، وہ بھی اس تاج کی تلاش میں گئے تھے لیکن کبھی واپس نہ آئے۔ یہ سن کر عمیر کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب اور نقشے کے راز کو کھولے گا۔ عمیر نے اپنی ماں سے اجازت لی، ایک تھیلا تیار کیا جس میں کھانے پینے کی چیزیں، پانی اور دادا کا دیا ہوا خنجر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کا دل مضبوط تھا۔ ماں نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یاد رکھو بیٹا، لالچ اور خوف تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہوں گے۔ اگر تم نے سچائی اور قربانی کا راستہ چانا تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ عمیر کئی دنوں تک سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک تاریک جنگل پہنچا جہاں درختوں کی شاخیں سانپوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک بوڑھا فقیر ملا جو جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا۔ فقیر نے کہا، یہ جنگل عام لوگوں کے لیے نہیں، یہاں صرف وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں خوف نہ ہو۔ عمیر نے ادب سے کہا، میں تاج کی تلاش میں آیا ہوں اور میں کسی امتحان سے گھبراتا نہیں۔ فقیر نے مسکرا کر ایک جادوئی تعویذ دیا اور کہا، یہ تعویذ تمہیں اندھیروں سے بچائے گا، لیکن یاد رکھنا آزمائشیں تمہاری ہمت کا امتحان لیں گی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی دھند چھانے لگی اور سائے حرکت کرنے لگے۔ عمیر کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا، لیکن اس نے فقیر کا دیا ہوا تعویذ پکڑ کر دعا کی۔ اچانک دھند چھٹ گئی اور سائے غائب ہو گئے۔ عمیر نے اپنی ہمت کو سراہا اور آگے بڑھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک دروازہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا، خوف کو شکست دینے والا ہی آگے جا سکتا ہے۔ عمیر نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازے سے آواز آئی، تمہیں اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ دروازے کے سامنے عمیر کو اپنی سب سے بڑی کمزوری نظر آئی، اپنی ناکامی کا خوف۔ سائے اس کی آوازوں کا مذاق اڑانے لگے، لیکن عمیر نے آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی اور کہا، میں اپنی کمزوری کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں اسے اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھوں گا۔ دروازہ کھل گیا اور عمیر پہلی آزمائش سے گزر گیا۔ عمیر غار کے دروازے سے آگے بڑھا تو اسے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں سرسراہ رہی تھیں اور اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عمیر نے دل کو مضبوط کیا اور فقیر کا دیا ہوا تعویذ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا، مگر ہر لمحے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک آواز گونجی، کون ہے جو میرے علاقے میں داخل ہوا ہے؟ عمیر نے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، زمین لرزنے لگی اور ایک سایہ سامنے آیا۔ سایہ آہستہ آہستہ ایک انسانی شکل میں بدل گیا، جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ دھند سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بولا، اگر تم نے اپنے خوف کو شکست نہ دی تو یہیں قید ہو جاؤ گے۔
عمیر نے خوف کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، میں اس آزمائش کو قبول کرتا ہوں۔ سایہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا اور عمیر کے ارد گرد گول دائرہ بنانے لگا۔ اس نے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کیا، ناکامی کا خوف۔ سایہ عمیر کی ناکامیوں کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر عمیر نے آنکھیں بند کیں اور دعا کرنے لگا۔ اچانک تعویذ چمکنے لگا اور سایہ دھند میں بدل گیا۔ عمیر نے سکون کا سانس لیا اور اپنی جیت کا جشن دل میں منایا۔ عمیر آگے بڑھا تو اسے ایک سنہری دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے خزانے سے بھرے کمرے تھے، سونا، ہیرے اور جواہرات ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اسے چاہا تو تم ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ عمیر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ خزانہ لے لے تو اس کی غربت ختم ہو جائے گی، مگر فوراً ہی اسے فقیر کی بات یاد آئی۔ لالچ سب سے بڑی آزمائش ہے، اگر تم نے اس پر قابو پا لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عمیر نے خزانے کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا، خزانہ دھند بن کر غائب ہو گیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عمیر ایک کھلے حال میں پہنچا جہاں ایک پتھر کا ستون تھا جس پر ایک چمکدار پتھر رکھا تھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا، اگر تم تاج کے قریب جانا چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو۔ عمیر نے اپنی ماں کی دی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا جو ہمیشہ اس کے لیے حفاظت کی علامت رہی تھی۔ عمیر نے کہا، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن میں سچائی کی تلاش کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس نے انگوٹھی ستون کے قریب رکھی۔ اچانک ستون چمک اٹھا اور ہال میں روشنی پھیل گئی۔ دروازہ کھل گیا اور عمیر کو راستہ نظر آنے لگا۔ عمیر نے خوف، لالچ اور قربانی کی آزمائشوں کو عبور کر لیا تھا، لیکن اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ غار کے آخری دروازے سے باہر نکلا، اس کے سامنے ایک وسیع و عریض وادی پھیلی ہوئی تھی۔ وادی کے وسط میں ایک قدیم قلعہ کھڑا تھا جس کی دیواریں وقت کی مار سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں، لیکن اس کے مینار اب بھی فخر سے کھڑے تھے۔ قلعے کے دروازے پر جادوئی نقوش بنے ہوئے تھے جو ہلکی روشنی بکھیر رہے تھے۔ عمیر نے آہستہ آہستہ دروازے کو دھکیلا اور وہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ عمیر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ قلعے کی دیواروں پر پرانی عربی تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے درمیان ایک بلند ستون کھڑا تھا جس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا تاج رکھا تھا۔ تاج سے نکلنے والی روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی عمیر نے اس کی طرف قدم بڑھایا، ستون کے نیچے سے ایک آواز گونجی، یہ تاج صرف اسی کا ہوگا جو اس کے ٹکڑوں کو جوڑنے کا راز جانتا ہو۔ عمیر نے غور سے تاج کو دیکھا۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصہ جادوئی علامات سے گھرا ہوا تھا۔ تاج کا پہلا ٹکڑا ستون کے اوپر رکھا تھا، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے عمیر کو ایک پہیلی حل کرنی تھی۔ ستون کے گرد لکھا تھا، جو اپنے ماضی کو جانتا ہو وہ مستقبل کو سمجھ سکتا ہے۔ عمیر نے دیواروں پر بنی تصویروں کو غور سے دیکھا۔ ان میں جنگ، امن اور قربانی کے مناظر تھے۔ اس نے سمجھا کہ یہ تصویریں ایک کہانی سناتی ہیں، ایک بادشاہ کی کہانی جس نے اپنی طاقت قربانی دے کر حاصل کی تھی۔ عمیر نے جملے کا مطلب سمجھا اور کہا، میں اس تاج کو علم کے لیے استعمال کروں گا، طاقت کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہی پہلا ٹکڑا نیچے آ گیا اور عمیر نے اسے اٹھا لیا۔ دوسرا ٹکڑا ستون کے نیچے ایک خفیہ کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی عمیر نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے سائے ظاہر ہو گئے۔ سایوں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن عمیر نے اپنی ہمت کو مضبوط رکھا اور فقیر کا دیا ہوا تعویذ اٹھا کر کہا، میں سچائی کے راستے پر ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ سائے دھند بن کر غائب ہو گئے اور عمیر نے دوسرا ٹکڑا بھی حاصل کر لیا۔ تیسرا اور آخری ٹکڑا ایک جادوئی دائرے کے درمیان رکھا تھا۔ دائرے پر لکھا تھا، یہ ٹکڑا اسی کا ہوگا جو اپنی قیمتی چیز قربان کرے گا۔
عمیر نے اپنی ماں کی دی ہوئی تعویذ کو نکالا اور کہا، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن میں تاج کے راز کو کھولنے کے لیے اسے قربان کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کو دائرے میں رکھا، روشنی چمکنے لگی اور آخری ٹکڑا ظاہر ہو گیا۔ عمیر نے تینوں ٹکڑوں کو ستون پر جوڑ دیا، اور جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے ملے، تاج چمکنے لگا اور مکمل ہو گیا۔ آواز گونجی، تم نے اپنی ہمت، قربانی اور علم سے ثابت کیا کہ تم اس تاج کے مالک بننے کے قابل ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے نیکی کے لیے استعمال کرو۔ عمیر نے تاج کو اٹھایا اور قلعے سے باہر نکلا۔ سورج کی روشنی اس کی کامیابی کی گواہ بنی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تاج کو بغداد لے جائے گا اور اسے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ تاج کے مکمل ہونے کے بعد قلعہ ہلنے لگا اور دیواریں چمکنے لگیں۔ آواز گونجی، تم نے اپنی ہمت، سچائی اور قربانی سے ثابت کیا کہ تم اس تاج کے حقدار ہو۔ عمیر نے تاج کو سر پر رکھا اور اس کی روشنی نے پورے قلعے کو روشن کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اسے نیکی اور انصاف کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ عمیر تاج کو لے کر بغداد واپس آیا، جہاں لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی طاقت کو غریبوں کی مدد اور ظالموں کے خلاف استعمال کرنے کا عہد کیا۔ شیخ نعمان، جو بغداد کا سب سے دانا آدمی تھا، نے کہا، یہ تاج تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ طاقت کا صحیح استعمال ہی اصل بادشاہت ہے۔ عمیر نے تاج کو مکمل کرنے کے بعد قلعے کو جگمگا دیا تھا۔ اس کی چمک دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور زمین کے نیچے سے گونجتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ستون کے نیچے سے ایک دھواں اٹھا اور ایک قدیم محافظ کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ سیاہ چغا پہنے کھڑا ہوا اور بولا، تم نے آزمائشوں کو پار کیا، لیکن ابھی تمہاری نیت کا امتحان باقی ہے۔ کیا تم یہ تاج طاقت کے لیے چاہتے ہو یا انصاف کے لیے؟ عمیر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں یہ تاج انصاف کے لیے چاہتا ہوں تاکہ کمزوروں کی مدد کر سکوں اور ظالموں کو روک سکوں۔ محافظ نے سر جھکا کر راستہ کھولا اور کہا، یہ تاج اب تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو، طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ عمیر تاج لے کر بغداد واپس آیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ بچے اس کے گرد ناچنے لگے اور بزرگ دعائیں دینے لگے۔ شیخ نعمان نے عمیر کا استقبال کیا اور کہا، یہ تاج نہ صرف طاقت کی علامت ہے بلکہ قربانی، سچائی اور ہمت کا بھی ثبوت ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے نیکی اور انصاف کے لیے استعمال کرو۔ عمیر نے شہر کی خدمت شروع کی، غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور باغی گروہوں کو ختم کیا۔ لیکن جلد ہی اس کے سامنے ایک اور چیلنج کھڑا ہو گیا۔ بغداد کے باہر ایک نیا دشمن، ظفر خان، اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر نے اپنی فوج کو تیار کیا اور تاج کی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تاج کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ شیخ نعمان نے خبردار کیا، یہ تاج صرف اس وقت طاقت دے گا جب نیت پاک ہو۔ اگر تم نے اسے جنگ کے لیے استعمال کیا تو یہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ عمیر نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ہم طاقت کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے لڑیں گے۔ اس نے تاج کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی۔ اچانک روشنی کی ایک کرن نکلی اور دشمنوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کا وعدہ کیا۔ عمیر نے تاج کو بغداد کے محل میں محفوظ کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کرے گا۔ وہ تاج کو طاقت کی علامت کے بجائے قربانی، ہمت اور نیکی کی مثال بنا کر پیش کرنے لگا۔ عمیر کی کہانی بغداد کی گلیوں میں مشہور ہو گئی۔ اسے انصاف کا محافظ اور کمزوروں کا نجات دہندہ مانا جانے لگا۔ سبق: طاقت کا اصل امتحان اس کا صحیح استعمال ہے۔ نیت کی پاکیزگی، قربانی اور انصاف ہی حقیقی حکمرانی کی بنیاد ہے۔